جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ میرے گھر کی دیوار گر گئی، میں دیوار کی تعمیر کے لیے پریشان تھا کہ دیوار تعمیر کرنی ہے، کیا کروں؟ تو خود کو وقت نہیں لگا، میں بازار گیا، وہاں جس جگہ پر مزدور اکٹھے بیٹھتے تھے اس جگہ پر گیا اور میں تلاش کر رہا تھا کہ کوئی معزز، کوئی پارسا، کوئی نیک مزدور مجھے ملے تاکہ وہ میرے گھر کی دیوار تعمیر کرے۔ آپ فرماتے میں نے دیکھا ایک کونے میں ایک نوجوان بیٹھا تھا، میں اس کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا، اس کے چہرے پر عبادت کے آثار نمایاں تھے، چہرے پر ایک نور چھلک رہا تھا۔ میں نے سوچا یقیناً یہ نیک ہوگا، میں اس کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا کہ اسی لیے آیا ہوں، مزدوری کے لیے۔ ہاں مزدوری کروں گا۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی چلو پھر میرے ساتھ، میرے گھر کا کام ہے فلاں فلاں، وہ کام تم نے کرنا ہے۔ اس نے کہا میں ساتھ چلا تو جاؤں گا، لیکن میری کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرائط تمہیں قبول ہیں تو میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میں نے اس سے پوچھا بھئی تمہاری کیا شرائط ہیں، مجھے بتاؤ۔ تو اس نے پہلی شرط یہ رکھی کہ باقی مزدور 4 درہم لیتے ہیں، میں 3 درہم لوں گا، میں 3 درہم لوں گا۔ آپ نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، باقی شرائط بھی بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا دوسری شرط میری یہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوگا، اذان کی آواز بلند ہوگی، اس کے بعد میں کوئی کام نہیں کروں گا، پھر میں نماز کے لیے جاؤں گا۔ اذان کی آواز آنے کے بعد کوئی کام نہیں ہوگا، اس کے بعد میں نماز کے لیے چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھے، تیسری شرط بتاؤ۔ اس نے کہا کہ تیسری شرط میری یہ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے، مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرو گے، میں آپ کے سوال کے جواب کا پابند نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ اس کو لے آئے، گھر کا کام کیا، آپ اس کو سارا کام سمجھا کر کسی کام سے چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کام میں مشغول رہا، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ وہ کام کرتا رہا۔ باقی مزدور جتنا کام پورے دن میں کرتے ہیں اس نے چند گھنٹوں میں وہ کام کر لیا۔ اور آپ فرماتے ہیں جیسے ہی ظہر کی اذان ہوئی تو وہ بنیاد کھود رہا تھا دیوار کی، اور مٹی رستے میں پڑی تھی، اس نے کھودتے ہوئے اذان کی جیسے ہی صدا بلند ہوئی اس نے سارا کام وہیں پر چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے میرے بیٹے نے اس سے کہا کہ بھئی یہ مٹی تو سائڈ پر کر دو، رستہ تو کھول دو۔ اس نے کہا نہیں، تیرے باپ سے پہلے شرط طے ہوئی تھی کہ جب اذان ہو جائے گی اس کے بعد میں کوئی کام نہیں کروں گا، اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اس نے کام چھوڑا، ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز کے وقت بھی اس نے کام چھوڑ کر عصر کی نماز ادا کی۔ شام کو جب محدث ابن جوزی فرماتے میں گھر آیا، میں نے کام دیکھا، میں اس کے کام سے بڑا خوش ہوا کہ اس نے سارا دن میں 2 مزدوروں کے برابر کام کیا اور بڑی محنت کے ساتھ کام کیا، بڑی صفائی کے ساتھ کام کیا۔ میں اس کے کام سے خوش ہوا، میں نے اس کو زیادہ مزدوری دینا چاہی تو اس نے انکار کر دیا، اس نے زیادہ مزدوری نہیں لی بلکہ جو طے ہوئی تھی وہی مزدوری لی۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اگلے دن پھر اس کی تلاش میں نکلا، لیکن اگلے دن وہ مجھے وہاں نہیں ملا۔ میں نے باقی مزدوروں سے پوچھا بھئی وہ نوجوان لڑکا ایک ادھر آیا تھا کل، وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی وہ تو ہفتے میں صرف 1 دن آتا ہے، ہفتے کے دن آتا ہے، اس کے بعد نہیں آتا، 1 دن صرف وہ کام کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر چلا گیا، وہاں ایک خیمے میں وہ لیٹا ہوا، سخت بخار اس کو، اور بخار میں تڑپ رہا تھا۔ میں جب اس کے پاس گیا، اس کے پاس جا کر بیٹھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے یقین تھا آپ ضرور آئیں گے، آپ آ گئے، آپ کا شکریہ۔ میرا ایک کام ہے
اگر آپ کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا کام ہے؟ فرماتے وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں آج رات انتقال کر جاؤں گا، آج کی رات میری آخری رات ہے، یہ 3 درہم لے لو، اس سے میرے کفن دفن کا جو خرچہ ہے وہ پورا کر لینا۔ اور اس کے بعد اس نے ایک انگوٹھی دی، کہا یہ انگوٹھی خلیفہ ہارون الرشید کے پاس لے جانا اور اس سے جا کر کہنا کہ یہ اس مزدور نے تمہیں انگوٹھی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ خدا سے ڈرتے رہنا، رعایا کے ساتھ انصاف کرتے رہنا، ظلم کبھی نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ اس کے بعد اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈالنا، رسی ڈال کر مجھے بازار میں گھمانا اور یہ صدا لگانا کہ جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے اس کے ساتھ یہ حشر کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ممکن تو نہیں، لیکن چونکہ تمہاری وصیت ہے تو میں یہ کروں گا۔ آپ فرماتے اس کا انتقال ہوا۔ جب میں نے اس کے گلے میں رسی ڈالنا چاہی تو غیب سے یہ صدا آئی کہ اے ابن جوزی خبردار، اس کے گلے میں رسی نہ ڈالنا، کیا اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ آپ فرماتے میں ڈر گیا، میں نے اس کے گلے میں رسی نہیں ڈالی۔ میں پہنچا تو میں نے چند دوستوں کو صرف اطلاع کی تھی، نہ جانے جب اس کے جنازے کا وقت ہوا خلقت کہاں سے آئی، کیسے ان کو پتہ چلا۔ کثیر تعداد میں لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ میں اس کا جنازہ پڑھنے کے بعد، اس کو دفن کرنے کے بعد جب ہارون الرشید کے پاس گیا تو اس سے ملاقات بڑی مشکل سے ہوئی۔ میں نے جیسے ہی اس کو انگوٹھی پیش کی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی تو تم لے آئے، انگوٹھی والا کدھر ہے؟ انگوٹھی والا کہاں گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو گزشتہ رات اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی خلیفہ ہارون الرشید نے یہ بات سنی بے ہوش ہو کر گر گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور جب اس کو ہوش آیا زاروں قطار رو رہا تھا، روتے ہوئے پوچھ رہا تھا کہ اس نے اور کیا کہا، اس نے اور کیا وصیت کی، کیا نصیحت کی۔ آپ نے ساری بات اس کو بتائی۔ پھر رات کے اندھیرے میں آپ سے کہنے لگا کہ مجھے اس کے قبر پر لے جاؤ۔ اس کی قبر پر جا کر، وہاں جا کر بھی خوب رویا۔ آپ فرماتے ہیں میں بہت حیران تھا، بڑا پریشان تھا کہ وقت کا بادشاہ، اتنی کثیر رعایا پر اس کی حکومت ہے، اور یہ اس ایک مزدور کے لیے اس قدر پریشان، اس قدر رو رہا ہے۔ میں نے جسارت کی، پوچھ لیا کہ اے ہارون الرشید بتاؤ تو صحیح، یہ ہے کون جس کے لیے تم اتنے غمزدہ ہوئے ہو؟ یہ ہے کون؟ تو وہ خلیفہ ہارون الرشید رو کر کہنے لگا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ میرا سگا بیٹا ہے، یہ میرا سگا بیٹا ہے۔ جوانی میں بڑی عیاشی کیا کرتا تھا، شراب کی محفلیں سجایا کرتا تھا۔ ایک دن شراب کی محفل سجا کر بیٹھا تھا کہ گلی سے ایک طالب علم گزرا، اس نے ایک آیت پڑھی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ اے ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل خدا کے خوف کی وجہ سے ڈر جائیں اور اللہ کے ذکر میں تم مشغول ہو جاؤ؟ تو فرماتے ہیں جیسے ہی اس نے وہ آیہ مبارکہ سنی یہ رونے لگ پڑا۔ اس دن سے سب کچھ چھوڑا اور یہ اس کو محل بھی چھوڑ دیا، عیاشی بھی چھوڑ دی، دوست بھی چھوڑ دیے، ہر چیز چھوڑ کر سچی توبہ اس نے کی اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول ہو گیا۔ یہ انگوٹھی اس کو جاتے وقت میں نے دی تھی کہ یہ اس میں بڑا مہنگا یہ ہیرا جڑا ہوا ہے، اگر کوئی مشکل پیش آئے اس انگوٹھی کو بیچ کر اپنا گزارا کر لینا۔ لیکن اس نے یہ انگوٹھی بھی نہیں بیچی، حلال رزق خود کما کر یہ کھاتا رہا اور اللہ کی عبادت کرتا رہا۔